بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ان آیت کریمہ میں جو ہے وہ ایک کمپیریزن دیا گیا ہے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اللہ کے وعدوں پر اس نے ایمان رکھا، اس دن دیکھے گا کہ اس کے وعدے جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں۔ اور اس شخص نے اپنی دنیا کے اوپر اپنی آخرت کو ترجیح دی۔ اس نے دنیا کو کچھ نہیں سمجھا، دنیا میں وہ مسافر کی طرح رہا۔ اس کے مطمع نظر جو ہے وہ آخرت کی زندگی تھی۔ اسی آخرت کی زندگی کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلتا رہا اور اس نے اپنی منزل پا لی۔ وعدے اللہ کے جو ہیں لا یخلف اللہ المیعاد، وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک دوسرا شخص ہے جس نے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اوروں کا پلو پکڑ رکھا تھا، اوروں کے پیچھے چل رہا تھا، اور پھر اوروں کی بات مان کے وہ اس دنیا کو جو ہے وہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ ریچھتا رہا، آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا رہا۔ اور پھر جب دنیا کی یہ فانی زندگی جب ختم ہوئی، پھر اس کو احساس ہوا کہ میں تو غلط راہوں پہ چل نکلا تھا۔ پھر اس وقت کہے گا کہ مجھے اس نے گمراہ کیا گیا تھا۔ جس سے وہ کہے گا جس کے پیچھے وہ چلا تھا، جو وہ شریک اس نے اللہ کے ساتھ بنا رکھے تھے، جنہوں نے اسے جھوٹے وعدے کر رکھے تھے کہ تجھے ہم جان چھڑوا دیں گے، ہم تیری سفارش کر دیں گے، یا ہر وہ شخص، یہاں پہ شریک سے مراد ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مخالف جو ہے وہ چلنے کے لیے آپ کو کہتی ہے۔ وہ آپ کا لیڈر ہے، وہ آپ کا پیر ہے، وہ آپ کا عالم ہے، وہ مشائخ ہے، وہ بت ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ ماں باپ ہے، چاہے ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی چلنے کو کہتی ہے، وہ شریک ہے۔ اس وقت اس سے پوچھے گا ہاں بھی اب بتا، تو اس وقت وہ کہے گا جس کو اس نے پکارا تھا، جس کو اس نے مددگار بنایا تھا، کہ میں نے کب کہا تھا اس کو کہ میرے پیچھے چلے؟ وہ میں تو آپ گمراہ سی، تو میں انہوں کی سدھے راہ ہونا سی، میں تو خود اپنی خواہشات کا اسیر تھا، تو یہ بھی اپنی خواہشات کا اسیر تھا۔ یہ مجھے نہیں، یہ صرف اپنی خواہشات کو اسیر ہونے کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے میرے پیچھے چل نکلا تھا کہ یہ اس کو آسان راستہ نظر آیا تھا، تو میں تو آپ گمراہ سی، تو میں انہوں کی راہ دکھاؤں۔ تو اس وقت وہ پھر وہ بری ہونے کا کہہ دیں گے کہ نہیں۔ پھر اللہ کہے گا ان کو اچھا بلاؤ، اب پکارو اب ان شریکوں کو جن کے پیچھے تم چلتے تھے، آج جن کے پیچھے جو ہے وہ ہم ساری حدیں عبور کر جاتے ہیں۔ اس وقت وہ ماننے سے انکار کر دیں گے، ان کو آڑ ہوگی ان کے درمیان میں۔ تو پھر کس بل بوسے پہ آسرا صرف اللہ کا ہے ہمارے لیے۔ اس اللہ کے راہ کو چھوڑ کے، اللہ کے آسرے کو چھوڑ کے ہر وہ راستہ پکڑتے ہیں، ہر وہ شریک ٹھہراتے ہیں جو خود محتاج ہوتا ہے، اور کبھی خلق جو ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی۔ جو پیدا کیا گیا ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ جو خود محتاج ہے وہ تمہارا جو ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہی ہے جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ ہے صرف جس کا جو رب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی بقا کے لیے محتاج ہیں۔ تو جو محتاج ہو گیا، جس کا ہاتھ پھیل گیا، وہ رب کیا ہوا، وہ الہ کیا ہوا؟ تو یہی کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ آج کی آیت کریمہ کا ہمارا موضوع ہے۔ یہاں پہ کھل کے بتا دیا گیا دونوں کے بارے میں۔ پہلی بات، افمن، یہ استفہام انکاری ہے، کیا پس وہ جس سے وعدناہ، وعدہ کیا ہم نے، کیا بلا وہ شخص جس سے وعدہ کیا ہم نے۔ وعدہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، نہ متکلم کے لیے، ہو غائب کی ضمیر لگی ہے۔ کیا بلا وہ شخص جس سے وعدہ کیا ہم نے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ۔ اچھا وعدہ کیا؟ جنتوں کا وعدہ۔ فہوا، پس وہ، لاکی ہی لفظ جو ہے، لام کاف، اردو میں ایک لفظ، اس میں عربی میں ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں لقا۔ لقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات، پانے والا۔ لاکی ہی، وہ پانے والا ہے اس کو۔ پس جس سے ہم نے وعدہ کیا ایک اچھا وعدہ، پس وہ پانے والا ہے اس کو۔
یہ لفظ لاقی ہی ہمیں کنفیوز کر رہا ہے، لیکن یہ لقا سے ہی ہے۔ لقا کا معنی ملاقات ہے، وہ ملاقات کرنے والا ہے۔ جو وعدہ ہم نے اس کو کیا تھا جنتوں کا، بس وہ وعدہ اس نے جو ہے وہ پا لیا۔ یہاں پہ جو ہے وہ پاس دیجئے تھوڑا سا، کمن کیا ماند مثل اس شخص کی ہے، متاناہو مال دیا ہم نے جس کو، متال حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا فائدہ، ثم پھر ہوا یوم القیامہ وہ روز قیامت ہوگا، من المحضرین، محضرین کس سے ہے؟ احضارن سے۔ احضارن کا معنی کیا ہے؟ حاضر کیے جانے والا۔ یہاں پہ جب کہا جائے نا حاضر کیے جانے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پکڑ کے لایا جانے والا، قید کر کے لایا جانے والا، بیڑیوں میں جکڑ کے لایا۔ یہاں پہ تضحیق کا پہلو ہے اس کے لیے کہ وہ جس کو جو ہے وہ دنیا کی زندگی کا ہم نے مال دیا تھا، اور پھر روز قیامت وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ وَيَوْمَ اور اس دن، يُنَادِيهِمْ اب لفظ یا علامات مضارع، وہ نادا پکارے گا، ہم اس کو، وہ اس کو پکارے گا، فَيَقُولُ پس وہ کہے گا، آئینہ استفہامیہ ہے، کہاں ہیں؟ شرکائی الذین، شرکا شریک میرے، الذین وہ جن کو، کنتم تھے تم جن کے بارے میں، تزعمون لفظ کیا ہے؟ زم۔ زم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا، حساب لگانا، سمجھنا۔ تا علامات مضارع استعمال ہوا یہاں پہ وانون جمع کے لیے۔ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وہ کتنے نے میرے شریک جن کو تم جو ہے جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، جن کو تم سمجھتے کہ سفارش کروا دیں گے، جن کو تم سمجھتے تھے کہ جو وہ رب ہیں جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، جن لیڈروں کے پیچھے تم چلتے تھے، کدھر ہیں وہ؟ اب ابھی وہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ قال الذین وہ کہیں گے جن پر حق کا ثابت ہو چکی، سچ ہو چکی، علیہم جن پر القول بات، کون سی بات؟ کہ اس دن وہ دیکھ لیں گے کہ یہ تو واقعی جہنم جو ہے وہ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ اس جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، اور یہ بات سچ ثابت ہو چکی اور وہ جہنم میں گر چکے وہاں پہ۔ وہ لوگ کہیں گے، وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں جن کو شریک بنایا تھا؟ قال الذین حق علیہم القول کہیں گے وہ لوگ جن کے اوپر بات ثابت ہو چکی، سچ ہو چکی، ربنا اے ہمارے پروردگار، ہؤلائی جمع کا صیغہ ہے، اس میں قریب میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعید میں بھی، یہ سب ہذا ہازان ہؤلائی، ہذہی ہاتان ہؤلائی، یہ سب کے لیے جمع کا صیغہ جب وہ استعمال ہوتا ہے، کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، ہؤلائی الذین اغوینا، اغوینا لفظ کس سے ہے؟ اغوا ان سے۔ اغوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی گمراہ کر دینا۔ جس کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کو بہکایا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے، اس کو سیدھی بات نہیں، اس کو الٹی بات کر کے الٹے راہ پہ چلایا جاتا ہے۔ اغوینا اور اس کے بعد نا متکلم ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا یہ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ اغویناہم گمراہ کیا ہم نے ان کو، لفظ وہی ہے متکلم غائب کے ضمیر، کما غوینا جیسے ہم گمراہ ہوئے تھے، جیسے ہم نے تو ان کو ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے تھے۔ تبرانا لفظ تبرہ کا مطلب ہوتا ہے بیزاری ظاہر کر لینا، اپنی علیحدگی اختیار کر لینا۔ علیحدگی اختیار کرتے ہیں ہم الیکا تیری طرف، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تیری طرف آتے ہیں۔ اس وقت وہ یہ کہیں گے، ما کانو نہیں تھے وہ، ایانا یعبدون وہ ہماری عبادت کرتے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے، یہ ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ عبادت کرتے تھے اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی عبادت کرتے تھے، دنیا پانے کے لیے دنیا کی جو ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ پوجتے تھے، تو یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ ہم نے کیا گمراہ کرنا ان کو، ہم تو خود گمراہ تھے، تو ہم نے تو جب خود گمراہ تھے تو ہم نے وہی راستہ بتانا جو ہمیں آتا تھا، تو یہ ہماری عبادت کوئی نہیں کرتے تھے۔ ہم کیوں گمراہ تھے؟ ہم اپنی خواہشات کے اسیر تھے۔ جب ہم اپنی خواہش کے پیچھے چلتے تھے تو یہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھی اپنی آسانیاں ڈھونڈی، یہ بھی ہمارے پیچھے چل پڑے۔ اب یہاں پہ اب باری آ گئی ان کی، وکیلو اور کہا جائے گا، ادعو بلاؤ، دعا لفظ کیا ہوتا ہے؟ بلانا، پکارنا،
الف امر کے لیے استعمال ہوا ہے، واو الف جمع کے لیے، ادعو پکارو، بلاؤ، شرکاکم اپنے شریکوں کو۔ اب یہ دوسری پارٹی آ گئی جو پکار رہی تھی، کیلا کہا جائے گا ادعو شرکاکم، بلاؤ اب شریکوں کو، فدعوہم وہ بلائیں گے ان کو، پس وہ بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، یستجیب لفظ استجابن سے باب استفعال، اجابہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماننا، قبول کرنا، سننا۔ فلم یستجیبوا پس وہ نہیں سنیں گے ان کی، نہیں مانیں گے ان کی، واضح دیں گے، بلائیں گے، چیخیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا، لہم ان سے، وراء العذاب، را کا معنی دیکھنا، واو جمع، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ پھر وہ کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ بے شک وہ راہ یاب ہوتے، وہ راہ پانے والے ہوتے۔ یہ جو کہا گیا نا فلم یستجیبوا لہم، پس وہ نہیں سنیں گے، تو یہی بات جو ہے وہ سورہ کاف میں کہی گئی ہے، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور جس دن وہ پکاریں گے ہمارے شریکوں کو جن کے بارے میں ان کا گمان تھا، کہا جائے گا پکارو ان کو، فَدَعُوهُمْ پس وہ پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا پس وہ نہیں جواب دیں گے، لَهُمْ ان کا، وَجَعَلْنَا اور بنا دیں گے ہم، بَيْنَهُمْ درمیان ان کے، موبقا ایک آڑ بنا دیں گے، ایک حجاب ان کے درمیان جو ہے وہ کھڑا کر دیں گے ہم۔ اس دن وہ کوئی جواب نہیں دیں گے جن کے بارے میں تم جو ہے وہ آج جو ہے وہ اللہ کے احکامات، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پوچھ ڈالتے ہو۔ افمن کیا پس وہ شخص جس سے، وعدناہ پس وہ شخص وعدہ کیا ہم نے اس سے، وعدن حسنا اچھا وعدہ۔ تو کیا اچھے وعدے کی تفصیل ہمیں نہیں پتہ؟ ہمیں پتہ ہے، ہم بس یہی کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو کب کی بات ہے۔ دیکھیے آج ہم دیکھیں کہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم نے روز محشر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے وعدوں کو تو ہم بھول ہی گئے، ہم تو کہتے ہیں 9 نقد نہ 13 دار، وہ کل کی بات کل ہوگی، آج کچھ ہے تو بتائیں ہمیں کیا ہے۔ آج ہماری اب دنیا فانی، دنیا کتنی گھڑیوں کے ہم مہمان ہیں یہاں پہ، اتنی عمریں 50-60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، رہ گئے 2-4 سال، پتہ نہیں وہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس رہتی زندگی کے اوپر جو ہے وہ اس کو ترجیح دے دیں گے۔ تو جس نے اپنی آخرت کی زندگی کو ترجیح دی، اس دنیا کی زندگی کو فانی سمجھا، اس کے ہاں ایک مسافر کی طرح گزارا، کہ مسافر بھی ایسا جو کسی جگہ سائے میں ذرا سا جو ہے وہ آرام کے لیے رکتا ہے، 2 پل رکتا ہے اور اٹھ کے پھر چل دیتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ وہ اس جگہ پہ اس گھنی چھاؤں میں آ کے بسیرا نہیں کر لیتا، وہ سو نہیں جاتا، بستر لگا کے بیٹھ نہیں جاتا، وہ چھاؤں شام کو ختم ہو جانی ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، چھاؤں وہ سایہ ختم ہو جانا ہے، اس سائے کا کیا اعتبار ہے؟ اس سائے میں کتنی دیر ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ اس سائے کی جگہ پہ دھوپ بھی آ جانی ہے پھر۔ تو جو وعدے اللہ نے کیے ہوئے ہیں وہ وعدے آخرت کے وعدے ہیں۔ بس جس سے وعدہ کیا ہم نے اچھا وعدہ، فَهُوَ لَآتِيهِ یقیناً وہ اس کو ملنے والا ہے، وہ پانے والا ہے اس کو۔ اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ کمن متعناہ متاع الحیاۃ، مانند ہو سکتا ہے اس کو، اس سے جس کو فائدہ دیا ہم نے دنیا کی زندگی کا، اور وہ دنیا کی زندگی میں اس نے انجوائے کیا، ثم ہوا یوم القیامۃ من المحضرین، اور روز قیامت وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ جب کہا جاتا ہے حاضر کیے جانے والا تو استہزاء کا لفظ جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ آ رہا ہے کہ وہ اریسٹ ہو کے آئے گا، وہ اپنے آپ نہیں، وہ پکڑ کے کان سے بیڑیوں میں جکڑ کے لایا جائے گا، وہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ ثم ہوگا یوم القیامۃ من المحضرین، پس پھر وہ ہوگا روز قیامت گرفتار کر کے لائے جانے والوں میں سے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور اس دن وہ پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ پس کہے گا وہ، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، أَيْنَ کتھے نے، کہاں ہے وہ شریک میرے جن کو تم سمجھتے تھے، جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ شریک سے مراد صرف بت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ اور اس کی راہ سے بھٹکا دے وہ شریک ہے اللہ کا۔ وہ لیڈر ہے، وہ عالم ہے، وہ پیر ہے، وہ مشائخ ہے، وہ بت ہے، وہ کچھ بھی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی تمہیں چلنے کے لیے کہتا ہے وہ اللہ کا شریک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کی بات چھوڑ دی، تو نے اس کی مان لی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تمہارا ماں باپ بھی یہ ہو سکتا ہے، اگر وہ اس راہ سے چلنے کا کہیں تو پھر تم احترام کرو لیکن بات کبھی نہ ماننا ان کی۔ تو یہ سارے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ بلاؤ کہاں ہیں وہ شریک جن کے بارے میں تم بہت کچھ سمجھتے تھے؟
اب وہ شریک اس وقت کہیں گے قال الذین، وہ اس سے پہلے جہنم میں جو ہے وہ گرائے جا چکے ہوں گے، اور جہنم میں سے اسے وہ کہیں گے قال الذین حق علیہم القول، جن کے اوپر بات ثابت ہو چکی، جن کے اوپر یہ کھل چکا کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں ان تمام کو جو ہے وہ ان سے جنوں ان سے اس جہنم کو بھر دوں گا، وہ جہنم میں گر چکے، ان کے اوپر یہ حق ثابت ہو چکا، اللہ کی بات درست ہو چکی، وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں جن کو ہم نے اغوا کیا تھا، ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم، گمراہ کیا ہم نے ان کو، کما غوینا، جیسا کہ ہم گمراہ ہوئے۔ اس میں کیا بات ہے کہ یہ جس راہ پہ ہم چلے تھے اسی راہ پہ ہم نے ان کو چلا دیا، ہم اپنی خواہشات کے اسیر تھے، خواہشات کے غلام تھے، ہم دنیا کو جو ہے وہ اب ترجیح دیتے تھے آخرت پر، جو ہمیں پتا تھا وہی ہم نے ان کو، جس راہ پہ ہم چلے اس راہ پہ ہم نے ان کو چلا دیا۔ تبرأنا الیک، ہم بری ہیں، ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا، یہ ہماری بات نہیں مانتے تھے، یہ اپنی خواہشات کے غلام تھے، انہوں نے آسانی دیکھی کہ یہ کہہ رہا ہے، اس آسانی کے پیچھے چل پڑے۔ بیٹا تو دیتا ہے اللہ، اور نام ہم لگا دیتے ہیں معین الدین چشتی کا یا کسی اور کا، تو پھر کیا ہوگا وہاں پہ؟ ہم خود سوچ لیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور دیتے ہیں، ہم رکھتے ہیں نام اس کا پیراں بخش یا پیراں دیتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا 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 پسلی ہے، کیا ان کی جو ہے وہ طاقت ہے کہ وہ یہ دعوے کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے تو مکر جانا ہے، اور پھر اس وقت جو پکاریں گے ان کو، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، وہ تو کہیں گے یار ہم نے تو ان کو، جیسے ہم گمراہ تھے، ہم جس طرح ہم چلتے تھے جن راہ پہ اسی راہ پہ ہم نے ان کو چلا دیا، ہم بری ہیں اس سے، یہ ہماری بات وہ کوئی نہیں کرتے تھے، یہ شارٹ کٹ چاہتے تھے، یہ دنیا چاہتے تھے، تو جو ہمیں خواہشات کے غلام ہم تھے، ہم یہ بھی بن گئے۔ پھر ان کو کہا گیا ماں کانوا، یہ ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنے خواہشات کی عبادت کرتے تھے۔ وکیل ادعوا شرکا، وکیل ادعوا شرکاکم، پھر کہا جائے گا بلاؤ حضرات شریکوں کو، دوسری پارٹی کو سامنے کھڑا کر کے، وہ شخص جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، جو گرفتار کر کے لایا گیا تھا وہاں پہ، جس سے کہا گیا تھا کہاں ہیں میرے شریک، اب اس پارٹی کو سامنے وکیل، اور کہا جائے گا ادعوا شرکاکم، بلاؤ ذرا شریکوں کو اپنوں کو، فدعوہم، پھر وہ پکاریں گے ان کو، آوازیں دیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ تم نے تو دنیا میں ہم سے بڑے وعدے کیے تھے، تو نے کہا تھا ہم اللہ کے پاس سفارش کر دیں گے، اللہ جو ہے وہ ہماری بات رد نہیں کرے گا، ہم نہیں آگے جائیں گے جب تک تمہیں ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ من یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں جو ہے وہ اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے، بلا سکے، آواز بلند کر سکے۔ فدعوہم، پس وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، پس وہ نہیں سنیں گے ان کی۔ سننی کس نے ہے؟ جس نے آج بھی سننی ہے تمہاری، جو آج بھی سننے کی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے، وہی کل کو سنے گا۔ جو آج قبروں میں پڑا ہوا تمہاری بات نہیں سن سکتا، اس نے کل کو کیا سننی ہے؟ اللہ جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ آج بھی سنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا تو کر دے میرے لیے، میری تو بات سنتا نہیں اللہ، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے کہ اللہ بات نہیں سنتا۔ اللہ تو دل میں خواہش پلنے سے پہلے جانتا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہونے سے پہلے کہ بندہ میرا کیا چاہ رہا ہے، اور اللہ کبھی کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس یقین کے ساتھ دعا کیا کیجئے کہ اللہ یہ نہیں، اللہ ہاں، اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ مصلحتیں کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ تم کچھ ایسا مانگ رہے ہو جو تمہارے لیے خراب ہو، اللہ وہ نہیں دیتا تمہیں۔ تم کچھ ایسی جو ہے وہ ہو جس کے بدلے میں اللہ تمہاری جو ہے وہ تمہاری مصیبتیں ٹال دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو تجھے بہتر وقت میں دینا چاہ رہا ہو، یا اللہ تیری ان دعاؤں کو روکے، اس وقت تک روکے اور تب دے، تب پوری کرے جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی، اور زیادہ ضرورت روزے محشر والے دن ہی ہوگی، اس سے پہلے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کو کسی کا خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ حیا کرتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ پھیلا، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کی مخلوق کا ہاتھ پھیلا اور اللہ وہ ہاتھ خالی لٹائے، یہ ناممکن ہے۔ اصل میں ہمارا یقین نہیں ہے، ہم بہت جلد یہ کہہ اٹھتے ہیں دعاؤں انیاں کیتیاں ہویا تو کچھ بھی نہیں، پھر یہ عام ہماری زندگیوں میں جو وہ ہم کہہ اٹھتے ہیں۔ اللہ دعا رد نہیں کرتا کبھی بھی۔ فلم فدعوہم، پس جب وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، پس وہ ان کی نہیں سنیں گے، مانیں گے نہیں ان کی۔ وراء العذاب، وہ دیکھ لیں گے عذاب۔ پھر اب وہ جب عذاب دیکھ لیں گے تب اس وقت ہوگا کاش ہم راہ یاب ہو جاتے،
کاش ہم ہدایت پا لیتے. یہ کاش کا لفظ جو ہے نا یہ اگلے لمحے بھی ہو سکتا ہے, اگلے لمحے بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے. دیکھیے زندگی اور موت میں درمیان میں سانس کی ڈور کتنی ہے, چند گھڑیاں, چند لمحے. وہ چند لمحے کتنے ہیں کہ جو سانس اندر ہے وہ اس کو نکلنے کی باہر اجازت ہے, نیا لینے کی جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے, جب یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تو اس کاش کو کرنے سے پہلے آج ہم کیوں نہ کچھ کر لیں. اس وقت جو ہمیں کہنا پڑے لو انہم کانوا یہتدون, کاش ہم راہ یاب ہوتے, کاش وہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتے, تو آج ہم اپنی راہ سیدھی کیوں نہ کر لیں. آج راہ سیدھی کریں گے تو کل کو اس انجام سے ہم بچیں گے. نہیں تو یہ سامنے لکھی پڑی بات ہے, اللہ کی کہی ہوئی بات ہے, نہیں مانیں گے تو اپنا ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوگا. دیکھیے پہلی باتیں جو کہی گئی تھی کہ وہ غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں, کس پہ؟ اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, روز آخرت پر, اس کے جنت اور دوزخ کے وعدوں پر. ہم بالغیب, ہماری عقل, ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں, دیکھ سکیں. جو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہم اسی کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے. اگر ہم یہ نہیں مانتے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم ایمان والے نہیں. آج موقع ہے, مہلت ہے ہمارے پاس, اور موقع مہلت ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ورڈ کہنے سے پہلے لو انہم کانوا یہتدون, کاش, اس کاش سے پہلے ہم اپنا بندوبست کر لیں. بندوبست تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہماری خلق کا, ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. جب مقصد ٹھہرا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, نہیں پیدا کیا جنوں انس کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. ہم نے عبادت کو سمجھ لیا, بس نمازیں پڑھ لی, روزے رکھ لی, یہ عبادت تو ہے دن میں چند گھڑیوں کی, گھنٹہ 2 گھنٹے, اتنا ہی ٹائم لگتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں لگتا. تو جو باقی 22 گھنٹے ہیں وہ ہم کسی اور کی عبادت کریں جا کے, وہ ہم کسی اور کے سامنے جھکیں. اللہ کو یہ پارشل اوبیڈینسی, پارشل اطاعت قبول نہیں ہے. یہ ٹوٹل اوبیڈینسی ہے, مکمل اطاعت ہے, کہ باقی 22 گھنٹوں میں 23 گھنٹوں میں جو کچھ کرنا ہے ہم نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ادھر سے نماز پڑھ کے نکلیں, باہر نکل کے جو ہے وہ تولنے میں بھی گھاٹا, خیانت بھی کرنی شروع کر دیں, جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیں, وعدہ خلافیاں بھی شروع کر دیں, رشتے بھی لینے شروع کر دیں, چوری ڈاکے زنا قتل سب کچھ کرنا شروع کر دیں, تو وہ اس نماز کا اور اس کا کیا ہے فائدہ. ہم تو پارشل پھر ہو گئے. پارشل میں سے بھی 24 گھنٹوں میں سے اللہ کو دیے ہم نے کتنا, 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, باقی 23 گھنٹے 22.5 گھنٹے ہم نے دوسروں کی عبادت کی. کس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہہ سکتے ہیں؟ کس طرح ہم اس کی اطاعت جو ہے وہ کرنے کو؟ یہ تو ٹوٹل اوبیڈینس ہے, مکمل اطاعت ہے, یہ ٹوٹل سلیوری ہے, غلامی ہے اللہ کی. نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں. اور کامیابی کا راستہ, کامیابی کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتا, اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا. میں دور حاضر میں بھی ڈاکٹر اسرار جیسا شخص جو کر کے دکھا گیا, یا تو کہیں کہ نہیں اس نے اس ماڈل کے اوپر اپنی زندگی بسر کی, ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا, تو یہ ممکن ہے. جب ممکن ہے تو پھر ہم بھی ہمت کریں, ہم بھی اس راہ پہ چلنے کی کوشش کریں. باقی اللہ جو ہے وہ کبھی نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے, اور اللہ جب نیتیں دیکھتا ہے تو پھر اللہ مراد بھی جو ہے اس کی پوری کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا,
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین جزاک